افریقہ کے جو بیابان ہیں، صحرا ہیں، وہاں تک اسلام کس طرح پہنچا؟ اللہ کے نبی نے بعد میں فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اونٹ کی صورت میں آئے اور اس کو ڈرا کے واپس بھیج دیا۔ اے حمزہ، آپ کو معلوم ہے کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے ان کے سر پر پتھر مارا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے خوشی تبھی ہوگی جب آپ میرا دین قبول کر لیں۔ آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا، میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا، میں نے اس کا سر پھاڑ دیا، جس طرح اس نے آپ کے سر پر زخم لگایا میں نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ Respected brothers and sisters، تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے تھے، کیونکہ ہم نے یہ سلسلہ سیرت سے ہی شروع کیا ہے۔ سیرت کے بعد ہم خلفائے راشدین پہ جائیں گے، اس کے بعد کے جو تاریخی حالات ہیں مسلمانوں کے، بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، اس کے بعد عثمانی جو سلطنت تھی، اور پھر بعد میں جو الاندلس کے حالات تھے، ان کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن سیرت سے شروع کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام کی جڑیں، جو اسلام کا درخت ہے، اس کی جڑیں کہاں ہیں، اور اسلام کیسے شروع ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کیا مشکلات آئیں، انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، جس کے نتیجے میں اسلام ہم تک پہنچا۔ ہم جو ہے وہ بر صغیر میں موجود ہیں، پاکستان کے علاقے میں، یہاں پر لوگ مسلمان کس طرح ہوئے، اور اس سے پہلے جو ایران کا خطہ ہے، یا ماوراء النہر سینٹرل ایشیا کا جو خطہ ہے، یا افریقہ کے جو بیابان ہیں، صحرا ہیں، وہاں تک اسلام کس طرح پہنچا۔ وہ اللہ کے نبی کی قربانیاں، ان کے صحابیوں کی قربانیاں، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم لوگ آج اسلام کے مزے اڑا رہے ہیں۔ تو ان قربانیوں کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کے دین کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ تو پچھلی قسط میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات پیش کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملے، فزیکل اٹیک شروع ہو گئے۔ جب ابو طالب کے پاس قریشی 2 دفعہ گئے شکایت لے کے، پہلی بار دھمکی دی، دوسری بار انہوں نے ایک آپشن پیش کی کہ ہم آپ کو ایک بچہ دیتے ہیں محمد کے عوض، آپ وہ لڑکا لیجئے، اپنے پاس رکھیے محمد کے بدلے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، جھگڑا نہ پڑے آپس میں، ہمارا اور بنو عبد مناف یا بنو ہاشم کا جھگڑا نہ ہو۔ لیکن ابو طالب نے یہ تجویز تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد قریشیوں نے ڈائریکٹلی رسول اللہ پہ حملے کرنے شروع کر دی۔ یہ تقریباً 5-6 نبوی یا 7 نبوی، تقریباً اللہ کے نبی 5-6 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں مکے میں۔ یہ اس دوران کی بات ہے، اس دور کی بات ہے، اس دوران یہ حملے شروع ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باقاعدہ پتھروں سے اور چادر ڈال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ گلا گھونٹ کے ان کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ ایک ملعون عقبہ بن ابی معیط کے نام سے وہ آیا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑی اور اس کو بل دینا شروع کر دیا۔ بل سے مراد ہی اسٹارٹڈ ٹوئسٹنگ اٹ، بل دے کے ان کا گلا گھونٹ کر ان کو مارنے کی کوشش کی۔ اور اسی دوران ابو بکر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، اور جیسے جیسے وہ لوگوں کو دھکیل رہے تھے، دھکا دے کے پیچھے کر رہے تھے اللہ کے نبی سے، وہ فرماتے جا رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو مار دو گے جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ یعنی اس کا جرم صرف اتنا ہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اللہ میرا رب ہے، اور تم اس کو قتل کرنے لگے ہو، اور اسی طرح بخاری میں عروہ بن زبیر سے مروی ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے سخت اقدام جو قریشیوں نے کیا، جو سختی کی، جو برائی کی، وہ کیا تھی؟ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے پاس، حتیم کا جو ایریا ہے نا کعبے کے ساتھ جڑا ہوا، جو آپ وہ ایک دیکھتے ہیں کہ ایک یو کر کے، ایک یو کی شیپ میں ایک ایریا ہے جو خالی ہے، ایک صحن سا ہے کعبے کے ساتھ جڑا ہوا، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، تو
اس وقت عقبہ بن ابی معیط ملعون آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی گردن دبا کر یعنی ان کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا. تو ابو بکر جو ہیں وہ ان کو پتہ چلا، ان کو بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور ابو بکر رسول اللہ کو بچانے آئے. اور اسی دوران ان کی صاحبزادی حضرت اسما بھی روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر یہ کہتے ہوئے گئے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو مار دو گے، قتل کر دو گے جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. اس وقت حضرت ابو بکر کے سر پر 3 چوٹیاں تھیں، اور جب وہ واپس آئے تو وہ چوٹیاں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی تھیں. یعنی قریشیوں نے ان کو اتنا مارا ابو بکر کو بھی. ابو بکر ایک انتہائی خفیف انسان تھے، بہت پتلے تھے، یعنی بھاری برکم جسم والے جو کہتے ہیں نا تگڑا انسان، اس طرح کے وہ پہلوان نہیں تھے. ابو بکر ایک بزنس مین تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور قریشیوں پر پل پڑے، اور پھر قریشیوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر کو مارا، جس کی وجہ سے ان کے بال جو ہے وہ سر سے، اسما فرماتی ہیں کہ جب ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تو ان کے بال جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جاتے. یعنی اس قدر ظلم اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے جو صحابی تھے ان پہ کیا گیا. تو ابو بکر کا مقام اسلام میں اتنا بڑا مقام ایسے ہی نہیں ہو گیا. ابو بکر کی بہت بڑی قربانیاں اسلام کے لیے. ابو بکر نے بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا امن، اپنا سکون، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا بڑا اسلام میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ انبیاء کے بعد جو شخص سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہوگا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے اسلام میں سب سے زیادہ مجھے فائدہ پہنچایا، کثرت کی وجہ سے نہیں، اخلاص کی وجہ سے. ابو بکر اتنے مخلص تھے اسلام کے ساتھ کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کی تبلیغ تھی اس میں بہت فائدہ ہوا. تو یہ واقعات ہوئے جب اللہ کے نبی کو باقاعدہ جان سے مارنے کی کوشش کی اور لوگوں نے ان کو بچایا. ان میں سے ابو بکر ایک شخص تھے. اسی دوران ابو جہل جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ان کو مارنا چاہتا تھا. ایک دفعہ اس نے کہا، برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آ رہے. اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری پتھر جو بمشکل اٹھایا جائے لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کریں گے تو اس پتھر کو ان کے سر پر ماروں گا اور ان کا سر کچل دوں گا. اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو چاہیں کر لیں. لوگوں نے کہا نہیں واللہ ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم کرو. یعنی ابو جہل نے یہ تقریر کی باقاعدہ کھڑے ہو کے کہ میں اب یہ کام کروں گا، میں پتھر لے کے بیٹھوں گا اور جب محمد سجدے میں ہوں گے تو میں ان کا سر کچل دوں گا. اللہ اکبر. یعنی اتنی جسارت. اور پھر وہ بیٹھا پتھر لے کے، اور جب اللہ کے نبی سجدے میں تھے تو یہ پتھر لے کے اللہ کے نبی کی طرف گیا اور پھر ہڑبڑا کر واپس بھاگا جیسے کہ اس کی اپنی جان خطرے میں ہو، اور وہ اپنے ہی پتھر سے تقریباً کچلے جانے لگا تھا. یعنی وہ پتھر اس کے اوپر گرنے والا تھا. تو وہ واپس آیا تو قریشی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں جب پتھر لے کر محمد کے قریب گیا تو میں نے ایک خونخوار اونٹ کو دیکھا، اور ایسا اونٹ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. یہ اونٹوں کا کاروبار کرنے والے لوگ تھے، ان کو پتہ تھا اونٹ کیا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا خونخوار اونٹ دیکھا کہ وہ میرے پر حملہ آور ہوا جیسا کہ مجھے وہ کھا جائے گا، اور میں واپس بھاگا خوف زدہ ہو کر. اللہ کے نبی نے بعد میں فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اونٹ کی صورت میں آئے اور اس کو ڈرا کے واپس بھیج دیا تاکہ وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے. تو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی ذات سے حقیقی محبت کریں، ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو ویلیو دیں. انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے یہ دین جو ہے آپ تک پہنچایا. اگر اللہ کے نبی ڈر جاتے، پیچھے ہٹ جاتے، یا جب ابو طالب کو دھمکیاں دی گئی تھی اس وقت وہ اس پریشر کا شکار ہو جاتے
تو کیا یہ دین ہم تک پہنچتا؟ کیا ہم مسلمان ہوتے؟ آج 1400 سال بعد میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کے لیکچرز کر رہے ہیں سیرت کے اوپر، کیا یہ ہم کر رہے ہوتے؟ کیا ہم تاریخ اسلام بھی پڑھ رہے ہوتے؟ کیا تاریخ اسلام کے اوپر لیکچرز کر رہے ہوتے؟ بالکل نہیں۔ اسی دوران جب یہ سب ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہو چکا تھا، ابو جہل نے ایک دن ایک جسارت کی اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا کے نزدیک روکا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں۔ اس وقت اللہ کے نبی جو ہیں وہ خاموش رہے، اور پھر اس نے ایک پتھر سے اللہ کے نبی کے سر پر مارا، ان کے سر مبارک پہ مارا اور ان کو زخمی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون بہنے لگا، اور اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اور پھر جب حمزہ جو اللہ کے نبی کے بہت قریبی دوست بھی تھے، چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، حمزہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے ہم عمر تھے، ان کے کئی رشتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ چچا تھے، عبد المطلب کے بیٹے تھے، ایک تو رشتہ داری تھی، پھر چچا بھی تھے، اور چچا بھی ہم عمر تھے، اور بچپن میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھیل کے بڑے ہوئے، بہت محبت تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، اور رضائی بھائی بھی تھے۔ حمزہ کو ثویبہ نام کی ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس نے دودھ پلایا، اور اس نے رسول اللہ کو بھی دودھ پلایا بچپن میں، تو اس سے ان کی جو رضاعت ہے، جو دونوں کی جو رشتہ ہے، یعنی رضائی ماں جو دودھ پلانے والی ماں ہے وہ ایک ہو گئی۔ پھر ایک اور بنو سعد کی خاتون تھیں جنہوں نے دونوں کو دودھ پلایا، تو حمزہ رسول اللہ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ تو بہت سارے رشتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، بہت ساری محبت تھی۔ جب حمزہ شکار کر کے واپس آئے، مکے میں داخل ہوئے، تو اس وقت ایک خاتون تھی جس نے یہ سارا واقعہ ہوتے دیکھا، اور اس نے حمزہ کو بتایا۔ یہ تھی عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی، کوہ صفا پر واقعہ اپنے مکان سے یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے حمزہ کو بتایا کہ اے حمزہ، آپ کو معلوم ہے کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے ان کے سر پر پتھر مارا اور ان کو زخمی کر دیا۔ حمزہ گھر نہیں گئے، حمزہ سیدھا اسی جگہ آئے جہاں قریش کے سردار موجود تھے، بیٹھے تھے، اور ابو جہل ان میں موجود تھا۔ اور ابو جہل اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محسوس کرتا تھا کہ میں بہت پروٹیکشن میں ہوں، میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، لیکن حمزہ کو دیکھتے ہی سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ حمزہ قریش کے بلکہ بنو ہاشم کے ایک بہت تگڑے جوان تھے، اور ان کی بڑی دہشت تھی مکے کے شہر میں، یعنی ہی واز اے ویل نون فائٹر۔ حمزہ جو ہیں وہ ایک بہت شدید مضبوط شخصیت کے حامل تھے۔ تو جب ان کو اس حالت میں، غصے کی حالت میں قریشیوں نے دیکھا، حضرت حمزہ نے ابو جہل کی طرف دیکھا اور اسے برا بھلا کہنے کے بعد کمان سے اس کے سر پر وار کیا، جو ان کی کمان تھی، تیر کمان جو تیر پھینکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، انہوں نے اپنی کمان اتاری اور وہ کمان سے اس کے سر پر وار کیا اور اس کا خون بہنے لگا۔ تو جب یہ ہوا تو ابو جہل کا قبیلہ بنو مخزوم اور حمزہ کا قبیلہ بنو ہاشم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے جنگ کی حالت میں، یعنی جنگ کا سماں ہو گیا، جنگ ہونے والی ہے اب۔ تو ابو جہل نے اس وقت اندازہ لگایا کہ اب خون خرابہ ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ ابو جہل ان کا سردار تھا، بنو مخزوم کا سردار تھا، اور حمزہ جو ہے بنو ہاشم کے سردار تھے۔ تو پھر ابو جہل نے چالاکی کرتے ہوئے اس نے معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ اس نے کہا میری ہی غلطی تھی، میں نے محمد کو برا بھلا کہا، جس کی وجہ سے حمزہ کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنا بدلہ لیا۔ تو لوگ چھٹ گئے، جنگ کے بادل چھٹ گئے اور لوگ ہٹ گئے۔ اس کے بعد جب حمزہ نے ابو جہل پر حملہ کیا تھا، اس دوران غصے میں حمزہ نے بول دیا کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پہ ہوں، جو کرنا ہے کر لو، اور پھر کمان سے اس کے سر پہ وار کیا تھا۔ تو جب لوگوں نے سنا وہ حیران ہو گئے کہ حمزہ بھی محمد کے دین میں آ چکے ہیں، لیکن اس وقت حمزہ نے غصے میں یہ بات کہی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی کے پاس، اور خوشخبری سنائی کہ اے محمد آپ پریشان مت ہوں، آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں، آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے، میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، میں نے اس کا سر پھاڑ دیا، جس طرح اس نے آپ کے سر پر زخم لگایا میں نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عام شخص ہوتا تو اٹھ کے گلے لگاتا، وہ ان کو چومتا، کہتا آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے، میں بہت پریشان تھا، مجھے بہت دکھ تھا، آپ نے میرا بدلہ لے لیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے خوشی تبھی ہوگی جب آپ میرا دین قبول کر لیں گے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ حمزہ نے اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اب انہوں نے صحیح معنوں میں دل سے جو اسلام، پہلے تو ضد تھی نا، غصے میں انہوں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، لیکن اللہ نے ایک سبب بنانا تھا حمزہ کو اسلام میں لانے کے لیے، اللہ نے ایک بہانہ بنانا تھا اسلام میں لانے کے لیے حمزہ کو، اور حمزہ کا اسلام میں آنا تھا کہ قریش کے اوثان خطا ہو گئے۔ اتنا زبردست جوان، اتنا مضبوط آدمی مسلمان ہو گیا۔ اس کے 3 دن بعد ایک بہت زبردست واقعہ ہوا جو بہت اہم واقعہ ہے، اسلام کی تاریخ میں بہت اہم واقعہ ہے، اور یہ 6 نبوی کے لگ بھگ کا واقعہ ہے، 6واں سال ہے نبوت کا، یہ اس دور کا واقعہ ہے۔ 3 دن بعد، حمزہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ ہوا۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، جو لوگ مسلمان ہوتے ان پر ظلم ڈھاتے، ان کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے، اور عمر کا مقام قریش میں بہت بلند تھا۔ عمر بہت وجہوں سے قریش میں مشہور تھے، پہلوان تھے، لڑاکے جوان تھے، اور تعلیم یافتہ بھی تھے، شاعر بھی تھے، لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، نیگوشیٹر تھے قریش کے، قریش میں ان کی بہت عزت تھی، اور اس دور میں ان کی عمر تقریباً 30 سال سے کم تھی، تقریباً 30 سال سے کم اور 25-26 سال سے اوپر۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام ترمذی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، کیونکہ اللہ کے نبی یہ جانتے تھے کہ اکثر مسلمان کمزور ہیں، کمزور طبقے سے ان کا تعلق ہے، غلام ہیں یا غریب ہیں، اور کوئی ایسا طاقتور آدمی نہیں ہے جس کی سپورٹ ان کو حاصل ہو، جو ان کی نصرت کر سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، اے اللہ آپ اسلام کو تقویت پہنچائیں ان دونوں میں سے ایک شخص سے جس سے آپ کو زیادہ محبت ہو، جس کو آپ چاہیں، اے اللہ ان دونوں میں سے جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت دیں، اس کو اسلام دیں، تاکہ اسلام تقویت جو ہے وہ حاصل کرے، اسلام کو تقویت ملے۔ یا تو عمر بن خطاب جو بہت مضبوط انسان تھا قریش کا، بہت بڑا شخص تھا، یا ابو جہل یعنی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، بلکہ یہ دونوں اسلام کے دشمن سمجھے جاتے تھے، ابو جہل بھی اور عمر بن خطاب بھی۔ ابو جہل جو ہے وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا، سردار تھا، اس کی بڑی عزت تھی قریش میں، بنو مخزوم میں، اور بنو عدی کے سردار تھے عمر بن خطاب بن نفیل پورا نام تھا۔ اللہ نے عمر کو قبول کر لیا، ابو جہل کو چھوڑ دیا۔ ابو جہل کے لیے ابدی جہنم لکھ دی گئی۔ ابو جہل بدر کے میدان میں بعد میں مارا گیا، جس کا واقعہ انشاءاللہ تفصیلاً ہم بیان کریں گے اگلی قسطوں میں۔ عمر بن خطاب کو اللہ نے چن لیا اور اسلام قبول کیا حضرت عمر نے، اور اس کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ عمر مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹارچر کرتے تھے اور اسلام کے خلاف تھے، لوگوں کو منع فرماتے تھے کہ آپ مسلمان مت ہوں، اور اپنے اندر کافی غم و غصہ رکھتے تھے اسلام کے لیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اللہ نے ان کے ایمان کا ایک ذریعہ بنانا تھا، ایک سبب بنانا تھا۔ ایک دن انہیں گھر سے نکل کر رات باہر گزارنی پڑی، کسی وجہ سے ان کو رات گھر سے باہر گزارنی پڑی، تو وہ مکے میں آ گئے، کعبے میں آ گئے، کعبے میں آ کے کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ گئے۔ اس دور میں یعنی اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کعبے کے پاس، اور انہیں علم نہیں تھا کہ غلاف کے پیچھے عمر ہے۔ تو جب اس نے قرآن کی تلاوت سنی، حضرت عمر نے قرآن کی تلاوت سنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی آیات تلاوت فرما رہے تھے، تو جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو حضرت عمر کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو شاعر ہے، یہ جو کلام پڑھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو شاعر ہیں، جس طرح قریشی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں۔ تو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ دی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ
وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یعنی جیسے ہی حضرت عمر کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو شاعر ہے، جب انہوں نے یہ آیات سنی اس سے پہلے والی آیات، تو ان کے ذہن میں خیال آیا، اور اسی وقت اللہ نے اس خیال کا جواب دیا اللہ کے نبی کی زبان پر، اور انہوں نے یہ آیت پڑھ دی کہ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ تو یہ جب آیت پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت عمر کے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ شاید یہ کاہن ہے، شاید یہ کاہن ہے۔ تو اسی وقت اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھ دی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ جب یہ بات ہوئی، پہلے خیال آیا شاعر ہیں، تو اللہ کے نبی کی زبان پر وہ آیت آئی اور انہوں نے اس کا جواب دے دیا، اللہ نے جواب دے دیا۔ پھر دوسرا خیال آیا تو اس کا بھی جواب اگلی آیت میں آ گیا، تو اسی وقت حضرت عمر کے دل میں ایمان کا اور اسلام کا رعب بیٹھ گیا، یعنی ایمان داخل ہو گیا لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکے، ایمان داخل ہو گیا، یعنی اللہ نے ایسا سبب بنایا کہ رات کو ان کو گھر سے نکالا، وہ کعبے کے غلاف کے پیچھے جا کے چھپے، وہاں پر کچھ وقت گزار رہے تھے، اور اتفاقاً اللہ کے نبی آئے اور وہ وہاں پر نماز پڑھنا شروع کی، اور انہوں نے تلاوت قرآن کی جو بآواز بلند شروع کی، تو حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو شاعر ہیں، ان کا جو کلام یہ پڑھ رہے ہیں تو شاعری ہے، لیکن پھر اللہ نے جواب دے دیا۔ پھر اگلا جو خیال آیا کہ یہ کاہن ہے، اس کا بھی جواب مل گیا، تو اس سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ اشارے جو کیے جا رہے ہیں مجھے کیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود ان کے دل کے اندر جو ہے وہ اسلام اس طرح داخل نہیں ہوا، ایمان اس طرح داخل نہیں ہوا کہ وہ اس کا اظہار کر سکیں، اور اپنی قبائلی عصبیت کی وجہ سے، اپنے کلچر کی وجہ سے، اپنے لوگوں کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہ کر سکے، بلکہ وہ اپنے کلچر، بت پرستی یا جو ان کا ماحول تھا مکے کا، اس سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر کو ابھی اسلام قبول کرنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ اسی دوران ایک دن حضرت عمر جب بہت تنگ ہوئے کچھ واقعات سن کے، بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی دوران ایک خاتون جو تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہ مکے کا شہر چھوڑ کے جا رہی ہیں رات کے اندھیرے میں، تو حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عمر اگر ہمیں آرام سے جینے نہیں دیتے مکے میں، ہمیں مکہ چھوڑنے تو دو۔ تو عمر نے کہا کیوں؟ اور خاتون نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تم مجھے مکے میں رہنے نہیں دو گے، تم جیسے لوگ ہمیں مار رہے ہو، ہمیں پیٹتے ہو، ہمیں زد و کوب کر رہے ہو، تو ہم یہاں سے نکلیں گے۔ تو حضرت عمر کو اس بات کا بہت شدت سے احساس ہوا کہ شاید اب ہمیں محمد کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے، لوگ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہمیں ان کو مارنا پڑ رہا ہے کہ وہ یہ دین چھوڑ دیں، تو ہمیں چاہیے کہ محمد کا ہی قصہ تمام کر دیں، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، محمد کا قصہ اعوذ باللہ تمام کر دیں۔ تو انہوں نے یہ ارادہ بنایا کہ گھر سے تلوار لے کر نکلے، اسلحہ اپنے جسم پر لگایا، زیب تن کیا، کمان، تیر، تلوار، خنجر سب کچھ لگا کے وہ گھر سے نکلے، اس نیت کے ساتھ کہ محمد کو آج قتل کر دیا جائے گا۔ تو رستے میں جب یہ ارادہ کر کے وہ نکلے تو حضرت نعیم ایک شخص تھے بن عبداللہ، نعیم بن عبداللہ یا بنی زہرہ کا کوئی شخص تھا یا بنی مخزوم کا کوئی شخص تھا، مختلف روایات میں مختلف تفصیلات آئی ہیں کہ وہ ملا اور اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم بنو ہاشم اور بنو زہرہ کے ساتھ مقابلہ کر لو گے؟ کیا ان کے سامنے ڈٹ جاؤ گے؟ محمد کو مار کے ان کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کا جواب دینا پڑے گا، وہ تمہیں قتل کریں گے اس کے بدلے میں۔ حضرت عمر نے اس کے جواب میں کہا کہ لگتا ہے کہ تم بھی محمد کا دین اختیار کر چکے، کیونکہ تم مجھے اب ڈسکریج کر رہے ہو کہ میں محمد کو قتل نہ کروں، مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم بھی محمد کا دین اختیار کر چکے ہو۔ اس شخص نے، جو بھی یہ شخص تھا، نعیم بن عبداللہ تھے یا بنو مخزوم کا کوئی شخص تھا یا بنو زہرہ کا کوئی شخص تھا، اس نے کہا عمر
میری فکر چھوڑو، اپنے گھر کی فکر کرو. تمہاری اپنی بہن فاطمہ اور اس کا خاوند سعید مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر غم و غصے میں، یعنی غصے کی شدت سے اپنا رخ بدل کے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر جانے لگے، اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے کیا کیا اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ بہت زبردست واقعہ ہے حضرت عمر کے اسلام لانے کا، اور اس کے بعد مسلمانوں پر کیا اثر ہوا، مسلمانوں کی زندگیوں میں کیا فرق آیا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.